فنکشنل لیگ سندھ کے جنرل سیکرٹری سردار عبدالرحیم اور سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر حلیم عبد الشیخ نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پیپلز پارٹی موذی بیماری کی صورت میں سندھ پر مسلط ہے، ان کا مشترکہ طور پر علاج کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کی بیماری یا موذی بیماری پیپلز پارٹی کی شکل پہ 13 سال سے مسلط ہے سندھ کے لوگوں پر، اور اس کا علاج ایک ہی نسخے سے ہو سکتا ہے اور ایک ہی ڈاکٹر سے ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مشترکہ طور پر ان کا علاج کریں گے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ سندھ کے لوگوں کے سامنے ہم اپنی فریاد لے جائیں۔ ایک کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر اور ایک کمیٹڈ پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم ذمہ دارانہ فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جنیجو صاحب کو ہم سپورٹ کریں گے اور یہ ہمارے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ نصرت سحر عباسی نے کہا کہ پیپلز پارٹی دھاندلی کے بغیر فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ پیپلز پارٹی اندر دھاندلی اور باہر پیسہ چلاتی ہے۔ سندھ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ 13 سالوں میں سندھ کو لوٹنے والے اب کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اپنی جو باقی سیاست رہ گئی ہے اس کو کسی طرح بچا لیں، اور یہی ہوگا۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، یہ ہمیشہ الیکشن میں دھاندلی کرتے ہیں اور ٹھپے پہ ٹھپا لگانے کے یہ عادی ہیں اندر بیٹھ کر۔ تو اس چیز کو ہم ساری پارٹیاں مل کر انشاءاللہ تعالی ختم کریں گے۔ اور دوسرا، یہ جو پیسہ چلاتے ہیں خاص طور پر، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں اور بہت سارے ثبوت بھی پڑے، تو میں الیکشن کمیشن کو یہاں سے ضرور کہوں گی کہ خدا کا واسطہ اس چیز پر ذرا نظر رکھیے گا کہ یہ جو اندر دھاندلی ہوتی ہے اور باہر جس طریقے سے یہ دھاندلی کر کے سیٹ جیتتے ہیں اور پھر اسمبلیوں میں آ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ عوام آپ کو بالکل ووٹ دینا نہیں چاہ رہی۔ سندھ کی عوام، جہاں پر کراچی سے کشمور تک ہاسپٹل میں تباہی ہو، مائیں ہاسپٹل کے باہر بچے جنے، یہاں پر اسٹریچر نہ ملے مریضوں کو اور وہ بیچارے ان کو رکشاؤں پر اور ٹیکسیوں پر لے جائیں، بچوں کی لاشیں اس طرح لے جائی جائیں۔ بلاول گلگت جا کر چیخ سکتے ہیں مگر انہیں سندھ کی ماؤں بہنوں کا کوئی احساس نہیں ہے۔ بلاول، آپ کو احساس نہیں ہوتا، ایک لمحے کو آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ آپ کو گلگت بلتستان جا کر وہاں چیخنا چلانا آتا ہے، سندھ کے لوگوں کا آپ کو بالکل درد نہیں۔ میری بچی مونیکا پیر گوٹ میں اغوا ہو گئی، ریپ ہو گئی، ابھی تک بلاول کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، کیونکہ آپ کو احساس نہیں ہے سندھ کی مائیں بہنوں بیٹیوں کا۔ آپ کی ماں بھی ایک عورت تھی، اس لیے اس چیز پر آپ کو نظر کرنی پڑے گی۔ اور اب جب یہ الیکشن ہوگا ضمنی، انشاءاللہ تعالی ملیر کی عوام کو نصرت سحر عباسی ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کر رہی ہے، خدا کا واسطہ ہے، اپنی ان محرومیوں کو اب اس وقت آپ کو اس کو پورا کرنے کے لیے موقع مل رہا ہے۔ خدا نے موقع دیا ہے جو بھی ہے، لیکن اب آپ اپنے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ لائیں گے جو آپ کے مسئلے مسائل بھی حل کرے گا، اور ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی امیدوں پر بھی یہ پورا اتریں گے اور ہم سب اس چیز کو جج بھی کریں گے۔ تو یہ ایک آج مشترکہ کینڈیڈیٹ کا اعلان ہو رہا ہے، تو ہم ان سب کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اور ہماری پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا، ہماری پارٹی کا ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، سینیٹر ہو یا کوئی ورکر ہو، وہ پیر صاحب اور یونس سائیں کے ہر حکم کو اپنے حوالے سے ایک سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی اس پہ ایڈمٹ کرتے ہیں۔ اس موقع پر حلیم عبد الشیخ نے کہا کہ ملیر کے ضمنی انتخاب میں مشترکہ امیدوار پر اتفاق ہو گیا ہے۔ سندھ کی حکمران جماعت پینشنرز کی 2 ارب روپے سے زائد رقم ہضم کر چکی ہے۔ جو دل کے مریضوں کو بھی نہ معاف کریں، جو این آئی سی وی ڈی میں جو دل کے مریض جو علاج کے لیے اس کے اندر اربوں روپے کی کرپشن کریں، اور اس کو بے نقاب کون کرے؟ اس کو بے نقاب ڈی جی آڈٹ سندھ کرے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے این آئی سی وی ڈی میں۔ جس این آئی سی وی ڈی کو جب عدی نصرت یا کوئی پوچھتا تھا ہم میں سے، کوئی آپ نے کچھ سندھ میں کیا؟ ہاں ہم نے این آئی سی وی ڈی کیا۔ ہر سوال کا جواب این آئی سی وی ڈی تھا، اور نیب نے کرپشن دیکھی ہے تو این آئی سی وی ڈی ثابت ہوئی۔ پرویز چودھری صاحب سرجن نے کہا کہ جی وہاں مطلب لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، تو این آئی سی وی ڈی تک میں جو کرپشن کریں، زکوٰۃ میں جو کرپشن کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پینشنروں کے پیسوں میں 2 کھرب 47 ارب 36 کروڑ روپے کی پینشنروں کے اس میں کرپشن کی ہے، اور وہ غریبوں کے اکاؤنٹ میں بھیجے۔ پچھلی دفعہ کافی سارے معاملات ہمارے سامنے رکھے گئے تھے، ہم نے جا کے اس کو اپنی پارٹی میں ڈسکس کیا، ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکس کیا، ہم نے پلاننگ منسٹر سے ڈسکس کیا، ہم نے گورنر سندھ سے ڈسکس کیا۔ تو وہ جو جی ڈی اے کے معاملات، جو ایشوز ہمارے سامنے رکھے گئے تھے، انشاءاللہ ان کو جو ہے
اس ترجیحی بنیادوں کے اوپر انشاءاللہ ان سے ہم انگیج بھی کریں گے اور انشاءاللہ حل بھی کیا جائے گا. اور شکایات بہت ساری شکایات میں جائز تھیں, انشاءاللہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے اور اپنی لیڈرشپ سے بات کی اور کنسرن منسٹر سے بھی بات کی ہے. انشاءاللہ اس ایشو اور کمیونیکیشن کو بھی بہتر کیا جائے گا. تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان نے کہا کہ راولپنڈی کا رخ کرنے والوں کو عوام کے جوتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. مولانا فضل الرحمان, آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ تو مدرسے چلاتے تھے, اتنی جائیداد آپ نے کیسے بنا لی ہے؟ آپ یہ بنائیں, آپ بتاتے ہیں کہ میں راولپنڈی کی طرف جا کے احتجاج کروں گا, وہاں پہ میں مارچ کروں گا. راولپنڈی کی طرف جب آپ کا رخ ہوگا نا تو عوام کے جوتے جو ہے نا ان کے ہاتھ میں ہوں گے. اس کی تیاری اب کیجیے گا. یہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں, میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے, اور جب رخ آپ کا اس طرف ہوگا تو آپ دیکھنا کہ عوام آپ کا کیا حال کرے گی. مریم بھی اچھی طرح یہ سمجھ لے, بلاول بھی اچھی طرح سمجھ لے کہ ان دونوں کے ڈیڈی کو جو ہے وہ NRO کسی حالت میں نہیں ملنے والا ہے. میں اس وقت پورے صوبے سندھ کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ مشکلات ضرور ہیں, لیکن اس بات پہ یقین کر لیں کہ 2023 کے اندر آپ کو پیپلز پارٹی کی شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی. پاکستان تحریک انصاف جس طرح پنجاب کے اندر کہ بھی میں اپنی حکومت بنائی, انشاءاللہ تعالی 2023 کا سال بھی صوبے سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. چھوٹی سی بات